الله والقاعد الفاضل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ووليه والدال عليه والمجازي به والمثيب عنه حمدا يزيد ولا يبيد ولا ينفد جلاله وأضرى سلطانه وتعالى مكانه وتقدس اسماؤه واتصلت آلاؤه ولا يدرك الواصفون صفته ولا تبلغ الأوهام كنه معرفته فهو كما وصف نفسه إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وسخاوتهم وشجاعتهم وشأنهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الله بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صلوات على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد معزز مکرم طلاب کرام سورہ مبارکہ سورہ آل عمران جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کی حسین اور بابرکت سماعتوں کے حضور حاصل ہوا خالق ارض و سما مالک کون کا اپنی لارے کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایک خطاب ہے کہ جس میں الظاہر اطلاق پایا جائے. تم امت خیر، تم سب بہترین امت ہو. اس کے شرائط بیان کیے تعبدون بالمعروف، بلکہ اس سے پہلے تم خیر امت اخرجت للناس. امتیں بہت سی ہیں لیکن امت خیر وہ الگ ہے. اخرجت للناس، اور وہ امت خیر وہ بہترین امت، بہترین افراد تم ہو. اخرجت للناس
کہ جنہیں لوگوں کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ جنہیں لوگوں کے لیے مقتدی بنایا گیا، اخرجت للناس، ان کی صفت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں کے سلسلے میں رغبت دلاتے ہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ جو امت ہے جس کے خطاب ہے اللہ مخاطب ہے، اور اللہ خطاب کر رہا ہے کس سے؟ کہ تم کچھ افراد ہیں، انشاءاللہ اس کے ذہن میں ہوگی کہ تم جب تک امر بالمعروف کرو، جب تک برائیوں سے روکتے رہو گے، تم بہترین امت کہلاؤ گے، امت خیر کہلاؤ گے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہوگے جو ایمان کا حق ہے، یعنی تم مومن ہوگے۔ یہ اوصاف اللہ نے امت خیر کے بیان کیے، کنتم خیر امۃ۔ عزیزوں، اسی قرآن میں ایک آیت جس میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ امت وسطیٰ، یعنی ہم نے امتوں کو خیر کیا، ایک امت وسطیٰ۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو وہیں پر قرآن کی ایک آیت نے اور سہارا دیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہو کہ یأمرون بالمعروف یدعون إلی الخیر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یدعون إلی الخیر۔ اس آیت میں کیا کہا کہ ایک امت ہے کہ جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہے، یعنی کہ تم میں سے ایک امت ہے کہ جو دعوت خیر دیتی ہے۔ اور جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا کہ کنتم خیر امت، وہ بہترین امت تم ہو، اور جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس میں بھی یہی صفات، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں استمرار ان کے یہاں ہوتا ہے۔ عزیزوں، زیادہ وقت تمہید میں نہیں دینا کہ امت خیر، اب ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ وہ امت خیر ہم، لیکن یاد رہے کہ کبھی اللہ شر کو خیر نہیں کہتا، نہ خیر کو شر کہتا ہے۔ اللہ نے تعبیر جو استعمال کی ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، امت خیر ہو، یعنی جب لفظ خیر استعمال کر دیا تو اس کا مطلب اس امت میں ابرار بھی ہیں، اشرار بھی ہیں، تو جو اشرار ہیں وہ اس اطلاق سے خارج ہوں گے۔ اگرچہ اس میں اطلاق تھوڑا سا میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو اشرار ہیں اگرچہ اس امت کے ہیں لیکن وہ اس اطلاق سے خارج ہو گئے۔ اب امت نے کہا کہ اس کی بہترین فرد جو خیر امت کی ہے وہ صحابہ کرام، اصحاب سب کے سب عالم، یہ نعرہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، سب کے سب امت خیر ہے۔ اگر تمام اصحاب امت خیر ہوتے تو قرآن میں کبھی سورہ منافقون کا وجود نہ ہوتا۔ سورہ منافقین چیخ چیخ کے کر رہا ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل نہیں ہے، یعنی عدالت صحابہ یہ ایک ایسا قسم ہے کہ جو آج تک جاری ہے، کہ جس کو قرآن نے جس کا بدلان کیا ہے، اور پورا ایک آیت نہیں بلکہ ایک مکمل سورہ ہے سورہ آپ کی بس میں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ کون؟ صحبت کا مطلب کیا ہوا؟ جو رسول کا ہم نشین ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اگرچہ ان کا ظاہر آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کا باطن کفار و مشرکین کے ساتھ ہے۔ لہذا اب منافقین اس فہرست سے، اس اطلاق سے خارج ہو گئے، اور مومنین میں بھی، صالحین میں بھی، چونکہ امت خیر کا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی جب تک یہ اوصاف رہیں گے
امت خیر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صحابہ امر بالمعروف سے منہ موڑ لے، اگر نہی عن منکر نہ کرے، اگر اللہ پر حق ایمان نہ ہو تو وہ بھی اس اطلاق سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں یہی تو منظر دیکھا کہ 60 ہجری کو جب سارے صحابہ موجود تھے، صحابہ کی اولاد بھی تھی، تابعین بھی تھے، مگر کوئی نہ نکلا، ایک ذات اپنے گھر سے یہ کہتی ہوئی نظر آئی، اُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکر وأسير بسیرت جدی وابی، میں حسین ابن علی امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی حسین کے قیام نے بتا دیا امت خیر سے مراد ہمارے محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا اب اس اطلاق میں جو تقید ہوئی وہ کیا ہے؟ بہت سے افراد، بہت سے صنف اس اطلاق سے خارج ہو گئی، یعنی امت خیر میں اب اطلاق نہیں ہے، چونکہ جب خیر کہہ دیا تو اس میں شر ثابت نہیں ہو سکتا۔ تؤمنون باللہ ہے تو اس کا مطلب منافق ثابت نہیں ہو سکتا، جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، جس کا رسول پر ایمان نہ ہو۔ تؤمنون باللہ یعنی وہ افراد کہ جو رسول پر شک کرتے ہو وہ اس اطلاق سے خارج ہو جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں۔ اب عزیزو، ہمارے اولاد کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص قاری قرآن، اس نے قیادت اس آیت میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایک مرتبہ امام نے اس قاری کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا۔ امام کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت، کیا تم خیر امت ہو؟ یعنی کیا مطلب؟ امت خیر وہ ہے کہ یقتلون امیر المومنین علی ابن ابی طالب والحسن والحسین ابن علی ابن ابی طالب، وہ امت کہ جو مولائے کائنات کی قاتل ہو، جو حسن و حسین کی قاتل ہو، وہ امت کبھی امت خیر ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صحابی ہے، فرزند رسول، پھر اس سے مراد کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز امام صادق آئی، کہا اس سے مراد جو ہے وہ نحن اہل بیت النبوہ، اس امت خیر سے مراد ہم اہل بیت محمد ہیں، ہم اہل بیت محمد ہیں۔ ہمارے اولاد کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کی قرأت قرآن سب ہر ایک کی اپنی اپنی قرأت، کہیں پر کچھ آیت میں کسی نے زبر کے ساتھ پڑھا، کسی نے جو ہے وہ رفع پڑھا، نصب پڑھا، یہ الگ الگ قرأت ہے، اور کہا گیا ہے کہ قرآن سب۔ امام فرماتے ہیں کانا قراءت علی ابن ابی طالب، ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی جو قرأت تھی وہ اس طریقے سے تھی، کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، تم بہترین ائمہ ہو جو لوگوں کے لیے مقتدی بنائے گئے۔ تعمیل اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں اس کو برداشت کرتے ہیں، جبکہ تفسیر عیاشی میں کئی روایت موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر برہان میں بھی علامہ بحیری نے بھی نقل کیا ہے تفسیر عیاشی سے، اور خود بعض کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے۔ عزیزو، اگر دیکھا جائے تو ہمارے اولاد کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے مولا کون امت ہے؟ یہ امت خیر سے مراد کون ہے؟ ایک مرتبہ آواز امام صادق آئی، کنتم خیر امہ، یعنی الامت التی، وہ امت کہ جس کے لیے دعوت و ابراہیم، کہ جس کے لیے ہمارے جد ابراہیم نبی کی دعوت ہے، دعا ہے، وہ امت امت خیر ہے، کہ الذی بعث فیہا ومنہ، کہ جس میں رسول کو مبعوث کیا گیا، جس کے لیے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا ہے؟ قرآن کی
کئی آیتیں مجھے اس میں نہیں جانا ہے. وہ کیا جناب ابراہیم نے جو دعا کی تھی، ایک دعا یہ بھی تھی کہ پروردگار میری ذریت کو بت پرستی سے بچانا، بت پرستی سے دور رکھنا. یعنی جناب ابراہیم کی دعا جو اجابت والی تھی، اس اجابت کی دعا میں وہ امت خیر ہے. یعنی اس سے اتنا تو پتا چل گیا جس نے بھی کبھی بتوں کے آگے سر جھکایا ہوگا وہ بہترین امت نہیں ہو سکتا، وہ خیرہ امت نہیں ہو سکتا. لہذا مراد کون ہے؟ تو امام نے آواز دی کہ امت خیر سے مراد اگر تلاش کرنا ہے کہیں اور نہ جانا، آل محمد کے در پہ آؤ گے، ہم بتائیں گے نحنو اہل بیت النبوہ امت خیر، ہم اہل بیت محمد وہ ہیں کہ جو امت خیر ہے، خیر پہ ہے، اور جو ہم سے منسلک ہو جاتا ہے اسے ہم اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ وہ بھی خیر ہو جاتا ہے، اس کی نسلوں میں خیر پیوست ہو جاتا ہے. آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ امت خیر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی ابرار نے، زمخشری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اہل سنت کے یہاں، اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں بہار الانوار میں، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے. وہ کیا کہ زمخشری نے ربیع ابرار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ للہ فی عبادہ خیرتان، اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں میں دو خیر، دو گروہ ہیں جو خیرتان، دو خیر. یا رسول اللہ کون سے؟ تو ایک مرتبہ آواز رسول آئے للہ فی عبادہ خیرتان فخیرتہ من العرب قریش، عرب میں جو خیر ہے وہ قریش ہے. وہی دوسری تعبیر کیا ہے؟ بنو ہاشم، بنی ہاشم وہ کیا ہے؟ عرب میں خیر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سارے عرب خیر نہیں ہے، عرب میں جو بنی ہاشم ہے وہ خیر پا ہے. فخیرتہ من العرب بنو ہاشم او قریش، فخیرتہ من العجم فارس، اور جو عجم میں خیر ہے وہ فارس ہے. یعنی اللہ نے اپنے تمام بندوں میں خیر دو جگہ رکھا، عرب میں، بنو ہاشم میں، عجم میں، فارس میں. اب ان دو خیر کو جو خیر البشر جمع کر دے اسے علی بن الحسین کہا جاتا ہے. کانا علی بن الحسین یقول انا ابن الخیرتین، میں وہ ہوں جو دو خیر کا بیٹا ہوں. یعنی عرب سے جو میرے بابا ہیں، میرے جد رسول اسلام ہے، جن سے افضل کوئی ذات نہیں، جن سے برتر کوئی ذات نہیں. ارے بشر میں کیا، انبیاء میں ان کی صنف کا کوئی نہیں، اوصیاء میں ان کی صنف کا نہیں، مرسلین میں کوئی نظر نہیں آتا. اور جب عجم کی منزل آتی ہے تو جو شاہد سنان کا بیٹا ہو اسے علی بن الحسین. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فخیرتہ من العرب بنو ہاشم اور قریش، فخیرتہ من العجم فارس. اور ان دونوں خیر کے مرکز کا جو سنگم ہے اسے علی بن الحسین کہا جاتا ہے. جہاں پر دونوں خیر کے سمندر آپس میں مل جائیں وہ ذات علی بن الحسین. اور یہی وجہ ہے کہ جب ابو الاسود دؤلی نے امام زین العابدین کی ذات اطہر کو دیکھا تو بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اس علی بن الحسین کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ فرزند ہے، یہ وہ شخص ہے. انا غلاما بین کسریٰ و ہاشم لاکرم من نیتت علیہ التمائم. ارے کسریٰ اور ہاشم کے درمیان ایک غلام ہے، ایک شخص ہے کہ جو زیادہ سزاوار ہے کہ اس پر نظر بد سے اس کو بچایا جائے، اس پر سایہ کیا جائے، اس
شر ہوتا ہے. یا لفظوں کو تھوڑا سا بدل دو. شر ہوتا ہے اگرچہ لبادہ حکومت و خلافت میں جو نہ ہو. خیر ہوتا ہے اگرچہ گولیاں نشین کیوں نہ ہو. خیر کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا. قندیل خیر کو بند نہیں کیا جا سکتا. خیر ہوتا ہے, نہ اسے چھپایا جا سکتا ہے, نہ اسے دبایا جا سکتا ہے, نہ اسے روکا جا سکتا ہے. خیر جس بس میں آ جائے وہاں اسے خود بخود راستہ ملتا نظر آتا ہے. نہیں, میں آپ کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں. خیر ہے, یعنی شر ہوتا ہے اگرچہ لبادہ حکومت و خلافت میں آ جائے, مگر لوگ احترام تو دور کی بات اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, اس کی طرف نظر نہیں کرتے. مگر خیر سادہ لباس میں بھی حجاج کرام کے مجمع میں بھی ہو تو صفیں بن جاتی ہے. ارے یبن رسول اللہ اہلن و سہلن, یبن رسول اللہ تشریف لائیے. یعنی خیر سادہ لباس میں بھی ہوتا ہے تو خرامہ حجر اسود کو بوسہ دیتا نظر آتا ہے. یعنی اس جمع غفیر نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا, جن کی حکومت جسموں پہ ہو وہ بادشاہ اور ہوتے ہیں, جس کی حکومت دلوں پہ ہو وہ علی ابن الحسین زین العابدین. جسموں پہ حکومت اور ہوتی ہے, دلوں پہ راج کرنا یہ علی ابن الحسین کا شرف. اور یہی وجہ تھی کہ امام نے جو اپنا تعارف کرایا ہے, میں بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں, امام نے جو اپنا تعارف کرایا ہے, کیونکہ میں نے جو سرنامہ سخن قرار دیا ہے میں آپ کو جہاں سے لے کے آیا ہوں انشاءاللہ وہیں ختم کروں گا. کنتم خیر امت خیر. رسول کی آواز آئی, اللہ کے بندوں میں دو خیر ہیں, خیرتان, خیرتہ من العرب قریش فخیرتہ من العجم فارس. اور دونوں بحر خیر کے مرکز اجتماع کو علی ابن الحسین کہا جاتا ہے. اور امام نے دربار شر میں جب خیر پہنچا تو اس نے اپنا تعارف جو کرایا ہے وہ اس طریقے سے کرایا, انبنو خیر من ارتدا ورتدا, انبنو خیر من لبا وصفا, انبنو خیر من حجا ولبا. میں اس خیر کا بیٹا ہوں کہ جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے والا ہے, میں اس خیر کا بیٹا ہوں کہ جو حج و عمرہ کرنے والا ہے, میں اس خیر کا بیٹا ہوں جو ندائے الہی پر لبیک کہنے والا ہے. انبنو خیر, میں اس خیر کا فرزند ہوں. اور عزیزو, صاحب مناقب غیر مناقب بہار الانوار بے شمار تعداد ہے کتابوں کی کہ جس میں یہ خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا موجود ہے. میں مناقب کے الفاظ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. رویا ان یزید ابن معاویہ لعنہ اللہ امر بخطیب و منبر. معاویہ کے بیٹے یزید منبر اور خطیب کا اہتمام کیا. خطیب کو یہ حکم دیا, بہت جلدی میں اس سے گزر رہا ہوں, کہ خطیب کو یہ حکم دیا کہ وہ منبر پر جائے اور جانے کے بعد بے مساو الحسین و علی کے سو بیان کرے, یعنی ان کے سلسلے میں نازیبا کلمات کا استعمال کرے. خطیب منبر پہ پہنچا اور جانے کے بعد فذکر بمساو علی والحسین و اقرض فی معاویہ و یزید. اب اس نے معاویہ اور یزید کا ذکر شروع کیا. عجیب جملے ہیں. فذکرہما بکل جمیل, اس نے تمام خوبیوں کے ساتھ معاویہ کا بھی ذکر کیا, یزید کا بھی ذکر کیا. عزیزو, جب خطابت درباری ہوتی ہے تو
تو خیر شر ہو جاتا ہے، شر خیر ہو جاتا ہے. لیکن جب خطابت معیاری ہوتی ہے تو خیر خیر ہوتا ہے، شر شر ہوتا ہے. چاہے اشرار کا مجمع ہو، خیر خیر ہوتا ہے، شر شر ہوتا ہے. بکل جمال، تمام جمال، تمام حسن کے ساتھ تذکرہ. شاید یزید بھی متحیر ہوگا یہ کیسے حسن و جمال کی بات کر رہا ہے جس سے میں بے بہرا، جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. ان فذکرہما بکل جمیل، تمام جو خوبیاں، تمام جو اوصاف حمیدہ تھے اس کا تذکرہ خطیب نے کیا. کس کے بارے میں؟ یزید اور معاویہ کے بارے میں. خدا کی قسم عجیب جملے. جیسے ہی خطیب نے آل ابی سفیان کے مناقب بیان کیے، عجیب منظر ہے دربار کا. فصاح علی بن الحسین، ایک مرتبہ جو حیدر کرار کا فرزند تھا، قیدی ہو کے بھی اس نے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیز لہجے میں کہا ویلک ایھا الخاطب قد اشترط مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب تیرے لیے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اللہ کو ناراض کیا مخلوقات کی خوشنودی کے لیے. فتبوا مقعدک من النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوئے. اللہ اکبر. یعنی اگر کہیں پہ فضائل معاویہ و آل سفیان بیان ہو تو خطیب کو ٹوکنا سنت سید سجاد ہے. جہاں ہم ساری سنتوں کو اپناتے ہیں، اس سنت کو بھی اپنائیں کہ جب بھی کبھی مقدس مقام سے جب ذکر شر ہو تو اسے روکا بھی جائے، اسے ٹوکا بھی جائے. فصاح بہ علی بن الحسین ویلک ایھا الخاطب. آئے خطاب کرنے والے، اگر آپ متوجہ ہوں، یقیناً متوجہ ہوں گے مجھ سے بہتر، امام نے لفظ خطیب استعمال نہیں کیا. ایھا الخاطب، امام کا لفظ خطیب استعمال نہ کر کے لفظ خاطب استعمال کرنا اس بات کی علامت ہے ہر بولنے والا خطیب نہیں ہوا کرتا. ہر چرب زبانی خطابت نہیں کہلاتی. ویلک ایھا الخاطب، اے خاطب تیرے لیے ویل ہو، اے خطاب کرنے والے تیرے لیے ویل ہو. یعنی امام نے قیامت تک کے لیے ایک دستور دے دیا کہ خاطب دربار اور ہوا کرتے ہیں، خطیب آل اطہار اور ہوا کرتے ہیں. ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوع مقعدک من النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہو. اب سنیں گے آپ، ایک مرتبہ امام نے آواز دی یا یزید اذن لی حتی اصعد هذه الاعواد، مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں پر جا کر کچھ عرض کروں. حتی اصعد هذه الاعواد، میں ان لکڑیوں کے مرکز پہ جاؤں، میں ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر، لکڑیوں کے تختوں پہ جا کر کچھ عرض کروں. میں کہوں گا مولا یہ ممبر ہے، اسے آپ آواد کہہ رہے ہیں، شاید امام آواز دیں جہاں سے اغیار کے مناقب بیان ہو. وہ ممبر ممبر نہیں ہوا کرتا، لکڑیوں کا تختہ ہوا کرتا ہے. حتی اصعد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات، میں وہ کلمات ادا کروں للہ فیہن رضا، کہ جس میں رضائے پروردگار ہو، وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلْسَاءِ ثَوَابٌ،
اور ان بیٹھنے والوں کے لیے اجر بھی ہو ثواب بھی ہو. عزیزوں، امام نے وہاں پر یزید کے دربار میں یہ جملہ کہہ کے بتایا، ہر بیٹھک نگاہ پروردگار میں قابل قبول نہیں ہوا کرتی، ہر جلسہ محبوب پروردگار نہیں ہوا کرتا. جلسے کے لیے ضروری ہے گفتگو ایسی ہو کہ جس میں رضائے پروردگار ہو، سامعین کے لیے اجر بھی ہو، ثواب بھی ہو. لیکن میں نے جب تاریخ میں دیکھا، جب امام نے خطبہ دیا جس کے لیے امام نے کہا تھا مجھے اجازت ہے وہ کلمات کہوں جس میں اللہ کی رضا بھی ہو، مرضی بھی ہو، سامعین کے لیے اجر بھی ہو، ثواب بھی ہو، صلہ بھی ہو، مرضی پروردگار بھی ہو. لیکن جب امام منبر پر آئے تو اب کچھ اور بیان نہیں کیا. انا ابن مکہ و منا، انا ابن صفا والمروہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں. مطلب کیا کہ امام نے صرف اپنے فضائل بیان کیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا فضائل اہل بیت جہاں بیان ہوتے رہیں گے وہاں رحمت الہی کا نزول بھی ہوتا رہے گا، رضائے پروردگار بھی ہوگی، سامعین کے لیے اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد. صلوات اور پڑھے بلند آواز سے. تو عزیزان محترم، اس کے بعد فَأَبَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لیکن یزید نے انکار کر دیا. فقال الناس یا امیر اذن له فلیصعد المنبر لعلنا نسمع منه شیئا. اے امیر اسے اجازت کیوں نہیں دے دیتا تاکہ ہم بھی تو سنیں یہ قیدی کہنا کیا چاہتا ہے، ہماری سماعتیں بھی محظوظ ہوں اس کے کلام سے. فابا یزید فانکر، یزید نے انکار. کئی بار لوگوں کا اصرار، یزید کی طرف سے انکار. اللہ اکبر. یہ بار بار یزید کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ یزید جانتا ہے ہم نے ان کے جسموں کو مقید کیا ہے مگر ان کی فکروں پر پہرے نہیں ہیں، ان کی فکریں آزاد ہیں. دربار کسی کا ہو اگر یہ منبر پہ آ گئے تو مجمع کو اپنا گرویدہ بنا دیں گے. بار بار یزید انکار کر رہا ہے. سامعین، مجمع کا اصرار، یزید کا انکار. اس کے بعد کا آخر میں جب یزید مجبور ہوا تو اس نے اجازت دی، لیکن اس نے جملہ کا تاریخی جملہ آپ کو تاریخ میں مل جائے گا، مناقب کا میں نے حوالہ دیا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. جب اصرار بڑھا لوگوں کا تو لوگوں نے کہا یا امیر ما قدرو، اے امیر اجازت کیوں نہیں دے دیتا، ہم بھی تو سنیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سنیں گے یزید کے جملے کیا ہیں. یزید کا اپنا دربار، یزید خود تخت خلافت پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہے کہ ان صعدہ، اگر یہ منبر پر آ گئے تو اس وقت تک لم ینزل، زمین پہ نہیں آئیں گے، حتی بے فضیحتی و بے فضیحت آل ابی سفیان، جب تک مجھے رسوا نہ کر دیں، جب تک آل ابی سفیان کو رسوا نہ کر دیں، یہ اس وقت تک منبر سے نیچے نہیں اتریں گے. اللہ اکبر. یعنی یزید جیسا حاکم اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ اگرچہ دربار میرا ہے مگر اگر یہ منبر پہ آ گئے تو اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک مجھے رسوا نہ کر لیں، جب تک آل ابی سفیان کی خباثتوں کا تذکرہ نہ کریں، جب تک یہ اس وقت تک منبر سے نہیں اتریں گے الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان. اب جب مجمع نے کہا کہ ما قدرو ما یحسن ھذا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے کہ جو نہیں جانتا، جسے علم نہیں ہے آپ کا،
آپ کے خاندان کا جسے علم نہیں ہے، جس کو آپ کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ کیا بولے گا، کیا کلام کرے گا خاندان کے بارے میں، کیا فضیحت کرے گا آل ابی سفیان کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ والفضل ما شہدت بہ اللادا، فضیلت تو وہی ہے کہ جس کا دشمن تذکرہ کرتا نظر آئے، جس کا دشمن قصیدہ پڑھتا نظر آئیں گے، سنیں گے آپ۔ جیسے ہی لوگوں نے مجمع نے کہا وہ کیا جانے جو اس حالت میں قیدی ہو، اسے آپ کے بارے میں کیا پتا۔ ایک مرتبہ یزید نے مجمع کی طرف دیکھا اور تاریخی جملہ کہہ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ انہو من اہل بیت قد زقوا العلم زقا، یہ اس اہل بیت کی فرض ہیں کہ جنہیں علم اس طریقے سے عطا کیا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا عطا کرتا ہے۔ دربار کسی کا بھی ہو، تذکرہ ہمیشہ علم علی کا ہوتا ہے۔ لولا علی لہلک فلان، وہ علی ابن ابی طالب کے علم کی منزل تھی کہ جب کسی نے آواز دیا تھا علی نہ ہوتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ علی ابن الحسین کے علم کی منزل ہے، قد زقوا العلم زقا، کہ جو علم اہل بیت کے وارث ہے وہ علی ابن الحسین، علی ابن الحسین قد زقوا العلم زقا۔ عزیزو، باپ کے بارے میں بیٹے کو زیادہ پتا ہوتا ہے، شاید میں جہاں تک آپ کو پہچانا چاہ رہا ہوں آپ پہنچ چکے ہیں۔ باپ کے اوصاف، باپ کی علمیت سے بیٹا زیادہ واقف ہوتا ہے، بھانجے نہیں۔ باپ کے عادات و اطوار و علم و فضل کا جتنا بیٹوں کو پتا ہوتا ہے اتنا بھانجے واقفیت نہیں رکھتے۔ عجیب مرحلہ ہے، بیٹا کہہ رہا ہے علم ہمارے خاندان میں نہیں ہے، خاندان علم و حکمت یہ ہے، مگر بھانجے آج تک کہہ رہے ہیں ماموں جان کاتبے وہی تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد۔ اس کے بعد اب سنیں گے فصعد المنبر فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، جب ایک مرتبہ امام منبر کی بلندیوں پہ آئے، اللہ اکبر، عجیب منظر ہے کہ جو خطیب منبر سلونی کی وراثت کا مالک ہو وہ علی ابن الحسین کہ جب ایک مرتبہ منبر پر خطابت کے لیے آئے تو خطابت رشک کر رہی تھی، فصاحت و بلاغت اپنے لال و گوہر لٹا رہی تھی۔ اب علی ابن الحسین نے جب لب کھولا ہے فخطبا خطبتاً ابکا منہ العیونا واوجلا منہ القلوبا، ایسا خطبہ دیا آنکھیں نم ہو گئیں، دل مطمئن ہو گئے، دلوں کو جلا بخش دی۔ اور ایک مرتبہ آواز دی، ایھا الناس، اے لوگوں، اعطینا ستا، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی، وفضلنا بسبع، ہمیں 7 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت عطا کی گئی۔ عزادارو، عزیزو، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی بیان کرتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، یعنی اللہ ہر ایک کو کمالات عطا نہیں کرتا۔ امام نے بتا دیا جو عطیہ پروردگار ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے۔ اوتینا ستن، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں۔ مولا کون سی 6 چیزیں؟ ایک مرتبہ آواز معصوم آئی، اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اے امیر، اے یزید یاد رکھ، اے مجمع، اے لوگوں جان لو، ہم اہل بیت نبوت وہ ہیں، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی۔ علم ہمارے پاس ہے، حلم ہمارے پاس ہے، فصاحت ہمارے پاس ہے، سماحت ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ امام
امام نے کہا وشجاعتا، شجاعت ہمارے پاس ہے، ہم شجاع خاندان سے ہیں، ہم بہادروں کے خاندان سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ امام نے کہا والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ نے مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو ودیت کیا ہے، یعنی عطیہ پروردگار یہ ہے ہماری محبت مومنین کے قلوب میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے عجیب منظر دیکھا، بہت سے ایسے نظر آئے جن کے قلوب محبت اہل بیت سے عاری تھے، محبت اہل بیت سے خالی تھے۔ مولا آپ تو کہہ رہے ہیں ہماری محبت قلوب کو ودیت کی گئی، جبکہ ہم نے بہت سے مسلمانوں کو آپ کی محبت سے خالی دیکھا۔ اگر جملہ سن لیں، امام نے خود قید لگا دی کہ والمحبت فی قلوب المومنین، امام نے قلوب مومنین کا تذکرہ کیا ہے، قلوب منافقین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہماری محبت جو ودیت کی گئی ہے وہ مومنین کے قلوب میں ودیت کی گئی ہے۔ اب میں تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حضور میں کہہ دوں، اب اگر کوئی محبت، کوئی قلب محبت اہل بیت سے عاری ہو، محبت اہل بیت سے خالی ہو، محبت اہل بیت سے تشنا ہو، تو اب اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز رسول اسے سہارا دے گی۔ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اب اگر کسی دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو اب اسے اپنے دلوں سے پوچھنا نہیں چاہیے، اسے اپنے دلوں سے نہیں اپنی ماں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اسے لائی کہاں سے ہے۔ والمحبت فی قلوب المومنین، مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو ودیت کیا ہے اللہ نے، مومنین کے قلوب۔ اس کے بعد امام نے آواز دی وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں فضیلت عطا کی گئی۔ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ بِأَنَّا مِنَّا النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم میں سے نبی مختار ہیں، ہم رسول کی آل ہیں، رسول ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقُ، ہم میں سے صدیق ہے۔ تعجب تو اس بات پہ ہے کہ مجمع سے کوئی ایک نہ بولا مولا صدیق تو ہم میں سے بھی ہے۔ من الصدیق، یعنی امام کا جملہ لوگوں کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہو۔ تم کو اگر شک ہو محمد پہ تو حیرت کیا ہے، تم تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا دیتے۔ من النبی المختار ومن الصدیق ومن الطیار، ہم میں سے جعفر طیار ہیں، ہم میں سے وہ ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہے، جب اس کے بازو قطع ہو جاتے ہیں تو اسے طیار کہا جاتا ہے۔ طیار کی عظمت فرار نہیں سمجھتے، وہ اور ہوتے ہیں کہ جن کی تلوار کبھی نیام سے نہ نکلی ہو مگر جو بڑھ بڑھ کے حملہ کر کے اپنے بازو کو کٹا دے، وہ جعفر طیار اور ہوتے ہیں، وہ عباس علمدار اور ہوتے۔ وَمِنَّ الطَّيَّارِ وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسولہ، ہم میں سے اسد الہی بھی ہے، اسد رسول بھی ہے۔ امام خاندانی شیروں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ علماء کا مجمع میں بس لفظ کہہ کے گزروں گا۔ امام معاویہ کے دربار میں اسد الہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ منا اسد اللہ
واسد و رسول ہی، ہم میں سے اسد الہی بھی ہے، اسد رسول بھی ہے۔ مسلمانوں، امام نے اسد الہی کی بات کی ہے، پہاڑوں پر اچکنے والی بکریوں کے اوصاف نہیں۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی پہاڑی بکریوں کے اوصاف پر فخر کرتا ہے، ہم ایسے اچھل رہے تھے جیسے بکریاں اچھلتی ہیں۔ کوئی اس منزل پہ ہوتا ہے کہ وہ غضنفر بھی ہوتا ہے، وہ حیدر کرار بھی ہوتا ہے، وہ عباس علمدار ہوتا۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ جو کبش امت ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو اسد الہی ہوتے ہیں وہ حیدر کرار اور اسد اللہ و اسد و رسول ہی، ہم میں سے اسد الہی بھی ہے، اسد رسول بھی ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے جو دو سبط ہیں، جو نواسے ہیں، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، کہیں اور سے نہیں۔ عجیب جملہ ہے، بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ من عرفنی فقد عرفنی، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا نہیں پہچانتا، فقد انبأتہ بحسبی و نسبی، جو میرے حسب و نسب کو نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اسے اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ حسب و نسب جو چھپائے، جو اپنے حسب و نسب پہ شرمندہ ہو، مگر جہاں آیت تطہیر کا پہرا ہو، وہ اہل بیت کا نسب ایسا ہوتا ہے کہ مجمع عام میں عدل اعلان بیان میں بیان کروں گا بے حسبی و نسبی۔ اب یہاں تک آیا ہوں تو اتنی آسانی سے نہیں گزروں گا۔ انباتہ بے حسبی و نسبی، دربار یزید کا نئی جملہ کہہ دوں، اسی دربار شام میں، اسی دربار شام میں علی ابن الحسین یہ کہہ رہے ہیں انباتہ بے حسبی و نسبی، کہ جس دربار شام میں عقیل ابن ابی طالب نے منبر سے ایک مرتبہ سامعین کی طرف دیکھ کے کہا تو فلاں ابن فلاں نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے، تو فلاں ابن فلاں نہیں، تیرا باپ کوئی اور تھا۔ ایک مرتبہ یہ کہتے جاتے ہیں، پسے پردہ کسی خاتون کی آواز آئی، بیٹا کیا عقیل شام آ گئے؟ کہ جو مجمع میں اپنے حسب و نسب پر شرمندہ ہو کر خوف زدہ ہو، وہ آل ابی سفیان اور ہوتے ہیں۔ جو علل اعلان کرتے نظر آئے، وہ علی ابن الحسین اور ہوا کرتے۔ فقد انباتہ بحسبی و نسبی، میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، میں اسے اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد زبان عصمت گویا ہوئی، انا ابن مکہ و منا، انا ابن صفا و زمزم و صفا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا، انا ابن من ہاجر الہجرتین، انا ابن من ہاجر الہجرتین، انا ابن من بایع البیعتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ انا ابن من ضرب بین ید رسول اللہ بسیفین، کہ جس نے بارگاہ رسول میں 2 تلواروں سے وار کیا ہو، جس نے 2 تلواروں سے وار کیا ہو، جس کی تلوار زنگ آلود ہو جائے وہ امت کے سپاہی اور ہوتے ہیں، جس کی تلوار شدت ضرب سے ٹوٹ جائے تو اللہ ذوالفقار بھیج کے قصیدہ پڑھ کے بتاتا ہے حیدر کرار اور ہے، امت کے فرار اور ہے۔ من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، جس نے 2 تلواروں سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جہاد کیا ہو۔ اب اس کے بعد خطابت بام عروج پہ تھی، بیک مرتبہ شر نے دیکھا کہ خیر کو مخفی نہیں کیا جا سکتا، خیر کو چھپایا نہیں جا سکتا، اگرچہ دربار ہمارا کیوں نہ ہو۔ اب سہارا بھی لیا اس خیر کو روکنے کے لیے تو ذکر خیر کے ذریعے سے مؤذن آگے بڑھ اذان دے تاکہ سید سجاد کے کلام کو منقطع کر دیا جائے۔ بس میری گفتگو تمام ہو گئی۔ مؤذن گلدستہ اذان پہ پہنچا، ایک مرتبہ جیسے ہی ذکر خیر ہوا، اللہ
اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. امام نے آواز دی شہدا بہی شعری و بشری و لحمی و جلدی. میرا بدن گواہی دیتا ہے, میرے گوشت و پوست گواہی دیتے ہیں یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ. ایک مرتبہ فالتفتا الی یزید, امام نے یزید کی طرف توجہ دے کے کہا یا یزید ھذا جدک ام جدی, یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے. اگر میرے جد کا نام ہے تو بتا کہ ہماری عطرت کو قتل کیوں کیا, رسول کی عطرت کو قتل کیوں کیا؟ اللہ اکبر. جس اذان کو یزید نے ذکر خیر استعمال کرنے کے لیے, ذکر خیر میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جس اذان کا سہارا لیا, سید سجاد نے اسی اذان کو اعلان فتح حسینی بنا دیا. اور جب یہی قافلہ واپس مدینے آیا, ایک مرتبہ عبداللہ ابن طلحہ بارگاہ امام زین العابدین میں آیا. آنے کے بعد کہا یبن رسول اللہ معرکہ کربلا تمام ہو گیا, من الغالب, کون جیتا, غلبہ کس کا ہوا, مغلوب کون ہوا؟ امام چاہتے تو ڈائریکٹ کوئی جواب دے دیتے, مگر امام قیامت تک کی بنی امیہ کی ناجائز اولاد کے ذہنوں پر یہ مہر ثبت کرنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ امام نے اس کی طرف دیکھا, پوچھتا ہے من الغالب اذا حان وقت الصلاۃ فاذن واقم, جب نماز کا وقت ہو جائے اذان دے, اقامت کا. فتعرف الغالب, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اذان کے فقرے بتائیں گے. غالب کون ہے, مغلوب کون ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ کی صدا ہے تو سمجھ لینا حسین کا مقصد زندہ. من قتل عطشانا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا. انا ابنو من قتلوہ صبرن, میں اس کا بیٹا ہوں جسے بڑی زیادتی کے ساتھ چاروں طرف سے گھیر کر شہید کیا گیا. خدا کی قسم عطش حسین کی وہ منزل ہے کہ جب جناب آدم سے اللہ نے واقع کربلا جبرائیل کے ذریعے بیان کیا تو بہت کربناک جملے ہیں. خدا کی قسم, یا آدم لو رأیتہ العطش قد حال بینہ و بین السماء کالدخان, اے آدم پیاس حسین اور آسمان کے درمیان ایسے حائل ہو گئی تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا, نظروں کے سامنے دھواں دھواں تھا. خدا کی قسم آج ہم اس کے رونے کے لیے آئے ہیں. ہم کتنا روئے, ایام ازا گزر گیا, یقیناً عشر اولا میں ہم نے گریہ وزاری کی, ماتم کیا, سینہ زنی کی, ہم نے آنسو بہایا. اس کے بعد مرتاح ہو گئے, مطمئن ہو گئے. کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے, امام صادق کہتے ہیں ان زین العابدین بکا علی اربعین علی ابیہ اربعین سنتن, ایک روز نہیں, ایک سال نہیں, میرا مولا چوتھے امام نے اپنے بابا پر 40 سال آنسو بہائے ہیں. سنیں گے آزادارو جس طریقے سے, کس حالت میں, ان زین العابدین بکا علی ابیہ اربعین سنتن صائما نہارہ وقائما لیلہ, پورا دن روزے سے ہیں مگر ہائے حسین, ہائے حسین, پوری رات عبادت میں ہے مگر اپنے بابا پر آنسو بہا رہے ہیں. ایک مرتبہ حتی جاء الافطارو, افطار کا وقت ہوا, جاء غلامہ بطعامہ و شرابہ, غلام نے کھانے کو رکھ دیا, پانی کا کاسا سامنے رکھ دیا. جملے سنیں گے روایت کے, غلام کہتا ہے قل یا ابن رسول اللہ, قل یا مولائی, اے میرے آقا تناول کر دیجئے. غور سے کھانے کو دیکھا, اللہ جانے کیا یاد آ گیا, امام کی آنکھیں معطر ہوئی. ایک جملہ کہا کیف آکل وقت قتل ابی جائیا, میں کیسے کھانا کھا لوں, میرا بابا بھوکا مارا گیا. پانی کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ آہ سرد بھری, وقتل ابن رسول اللہ عطشانا, ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا. سید سجاد
بعد کیسے پانی پی لے. جملے سنیں گے روایت کی. امام صادق کہتے ہیں حتیٰ ابتلا طعامہ بدموعہ، یہاں تک کہ کھانا آنسوؤں سے تر ہو گیا. وامتزج شرابہ بدمہ، پانی مضاف ہو گیا. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہی حالت ہے. ایک مرتبہ چاہنے والا آیا، جیسے ہی دق الباب کر کے داخل ہونا چاہتا ہے، کیا دیکھا کہ پرنالے سے کچھ پانی گر رہا ہے. اس نے اپنے دامن کو سمیٹا، چاہتا ہے کہ بچ جائے. غلام نے چہرے کو دیکھا، آنسو بہا کے غلام کہتا ہے یہ کوئی ایسا ویسا پانی نہیں ہے، یہ تیرے امام سید الساجدین کے آنسو ہے. ارے اس سے دامن نہ بچا. کہا کیسے میرے مولا کے آنسو؟ کہا جب بھی وضو کا پانی میں سامنے لاتا ہوں. ایک مرتبہ امام اس کو دیکھ کر کہتے ہیں وَكَيْفَ أَشْرَبُ وَقَدْ مُنِعَ بِي مِنَ الْمَاءِ الَّذِي مُطْلَقًا لِلسَّبَاعِ وَالْوُحُوشِ، میں اس پانی کو کیسے پی لوں کہ جو جانوروں کے لیے مباح تھا، مگر میرا بابا پیاسا تھا. خدا اس صحابہ سے گریہ پر رحمت نازل کرے. آج اس کربلا کے عزادار کو رونے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں جو سید الصابرین ہے. خدا کی قسم حالت یہ ہے، زہری ہیں، آتے ہیں فرزند رسول میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے. اللہ اکبر. دل میں ایک درد ہے، دل میں ایک کرب ہے، ایک اضطراب ہے، ابھی تک زبان پہ نہیں آیا تھا. جیسے ہی موقع سامنے آیا، ایک مرتبہ دل کا گرد زبان پہ آیا. اے بھائی، جب سے بابا شہید ہوئے ہیں ہم شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ چکے ہیں. اللہ اکبر. زہری کچھ پوچھ نہ سکے، جملہ ٹھہر کر گیا تھا. زہری واپس چلے گئے، کچھ روز کے بعد آئے. کہا مولا وہ جملہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے شادی میں آنے سے منع کر دیا تھا. اے فرزند رسول، ہم نے اپنے آپ کے بابا کی مجلس اعزا برپا کی ہے. وہ امام ایک مرتبہ اپنی جگہ سے امام کھڑے ہوتے ہیں. زہری ہم ضرور آئیں گے، میرے بابا کا فرش اعزا بچھا ہے، ہم ضرور شرکت کے لیے آئیں گے. ایک مرتبہ خطیب منبر پہ پہنچا، مشائخ گریہ شروع ہوا. زہری نے جو دیکھنا شروع کیا، ایک مرتبہ امام نظر نہیں آئے. امام کو صدر مجلس میں جگہ دی. جب امام بیٹھ گئے، اب جو کربلا کا گریہ ہوا، ارے وہ امام کہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے سے اس کے پورے واقعات کربلا آنکھوں کے سامنے آ گئے. اب ذرا توجہ کریں عزادارو، جس بس میں، جس مجلس عزا میں خود کربلا کا سوگوار موجود ہو، وہاں گریہ کا عالم کیا ہوگا. ایک مرتبہ آپ جو زہری نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں امام کو بٹھایا تھا امام نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ نظر دوڑانا شروع کی. کیا دیکھا؟ جہاں عزادار کی جوتیاں تھی، امام وہاں بیٹھے سر و سینہ پیٹ رہے تھے. اے مولا، صدر مجلس میں بٹھایا تھا. کہا زہری تم صرف اس مجمع کو دیکھ رہے ہو، ارے میں دیکھ رہا ہوں. میرے نانا رسول اللہ، میری ماں فاطمہ. کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. ایک مرتبہ وقت مرہ بسوق الجزار، ایک مرتبہ امام کا بازار سے گزر ہوا. کیا دیکھا؟ ان القصاب کان یذبح، ایک مرتبہ قصاب چاہتا ہے کہ جانور کو ذبح کر دے. امام آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی اتنا تو بتا دے، حد سقیت حلوا، کیا تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ جملہ سنیں گے خدا کی قسم. ایک مرتبہ وہ دستے ادب جوڑ کر کہتا ہے یبنا رسول اللہ انا لا نذبح حیوانا حتی نسقیہ ولو قلیلا من الماء. اے مولا، ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک تھوڑا سا پانی نہ پلا دے. ایک مرتبہ کربلا کا رکیا. اے بابا، جانور بھی پیاسے جب ذبح نہیں ہوتے. قتل ابن رسول اللہ عطشانا. بابا آپ کو پیاسا شہید. عزادارو، جو 40 سال اپنے بابا پہ رویا ہو، جس کا جسم کربلا کے واقعات کو تحمل کرتے کرتے نحیف ہو چکا ہو، ضعیف ہو چکا ہو، اسے قتل کرنے کی ضرورت تو نہ تھی. لیکن اللہ اکبر، عجیب منظر ہے. دس سمو الیہ، ایک مرتبہ حاکم
زہر کو روانہ کیا. سنیں گے عزادارو وَالسُّورِ يَسُومُ فِي جَسَدِ سَيِّدِ السَّجَّادِ. ایک مرتبہ جو زہر قاتل تھا وہ اس نحیف و کامزور و ناتواں جسم میں جب پہنچا, جملہ سنیں گے قد مرض علی بن الحسین بمرضات. اس زہر نے امام کو اتنا مریض کر دیا. قد غشیا علیہ مرتن بعد مرتن. امام پر غش طاری ہوتا ہے, کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے. بس آپ تابوت کو آمادہ ہیں اٹھانے کے لیے, پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہیں. بس آخری جملے سن لیجئے, خدا کی قسم ایک مرتبہ امام نے امام باقر کو قریب بلایا, یا بنیا. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں فَضَّمَّنِي إِلَىٰ صَدْرِهِ. میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, وصیت کرنا شروع کی. وصیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ ایک وقت وہ آیا, میرے بابا نے آواز دی عجل یا ابنی, اے میرے بیٹے میرے قریب آ جاؤ. کہا جیسے ہی امام نے تیزی سے اپنے بیٹے کو آواز دی, جیسے ہی امام باقر قریب آئے, جسم سے روح پرواز ہو گئی. اللہ اکبر. شاید اس تاجیل کا مقصد یہ تھا, اے میرے لال باقر میرے قریب آ جا, اس لیے کہ جب میرا بابا نرغے آدھا میں تھا, ارے تلواریں چل رہی تھی, مگر تیرا باپ ارے خیمے میں غش کی حالت. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزادارو ایک مرتبہ غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا. زجت المدینہ بالبکا. مدینہ ایک مرتبہ آوازیں گریہ بند ہو گئی. ایک مرتبہ جملے سنیں گے, خدا کی قسم مقتل کے جملے ہیں, روایت کہتی ہے. بس آپ تابوت کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں, آخری جملے سن لیجئے. فَإِک مرتبہ ہینا وضع جسدہ علی المغتسل. جیسے ہی امام باقر نے امام زین العابدین کے جسم کو جیسے ہی تختے پر رکھا, ایک مرتبہ غسل دینا شروع کیا. فَشَرَ